اس وقت تو کافر پکا ہو گیا ہوگا، غالب پکا کافر ہو گیا ہوگا، بعد میں توبہ ہوئی اس کی نہیں پتہ نہیں. کہتے مسجد میں گندگی دیکھی، خدا کا بھی خانہ خراب ہے میری طرح. یہ بولنے والے لفظ ہیں. ایک عظیم ذات خدا جہاں نبی کریم روتے تھے، زاریاں کرتے تھے، خدا کا تعارف کراتے تھے، اور آپ کی داڑھی میں سفید بال آ گئے تھے. صحابہ نے پوچھا آج سفید بال ہیں؟ کہا اللہ کے خوف سے ہو گئے ہیں. شیبتنی ہود و خواتها، مجھے بوڑھا کر دیا سورت ہود نے اور قرآن کے آیتوں نے، اس خوف سے میں بوڑھا ہو گیا. بتاؤ. اور یہ بکواس بکتا ہے، یہ کافر ہے، مرا ہے یا توبہ ہوئی ہے، یہ غالب اور یہ اقبال وغیرہ. ان کا نام لینا تمہارے لیے گناہ ہے. اگر تم نے حضرت محمد مصطفیٰ سے موافقت کرنی ہے، موافقت نہیں کرنی تو جو مرضی کرو. اگر تم نے ان سے رابطہ محبت کرنی ہے، خدا کرے کشٹ ہر جگہ پہنچ جائے. اس نے جبریل کا مذاق اڑایا، خدا کی عظمت کا مذاق اڑایا، شیطان کو مذاق میں زبان دی ایسی، اور بعد جبریل لکھا. پتہ نہیں کتنے کروڑ لعنت پڑتی ہوگی روز کی قبر پہ اگر سے توبہ نہیں کی. علماء سے پوچھے کفریات جو بک کے گیا اقبال، یہ کفریات جو بک کے گیا ہے غالب، یہ باتیں اس نے کرنی چاہیے تھی. قرآن قبول کرتا ہے، نبی قبول کرتا ہے، کہیں گے نہیں. کیوں لوگوں سے مل جل کے چلتے ہو کہ سب کو راضی رکھے؟ اس نے کیا اس نے کہا؟ اس کا نام تمہارے منہ پہ نہیں آنا چاہیے. اس نے ساری عمر بے وفائی کی حضرت محمد سے، اور جھوٹ بولا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم سے وفا کرتا. وہ داڑھی مونڈتا، حکمت سنت ہے، ساری عمر داڑھی مونڈتا رہا. کہ محمد سے وفا تو نے وفا کی ہوتی، شکوہ جواب شکوہ لکھتا. خدا کے ساتھ مذاق ہوتا ہے کہ اولیاء اللہ میں سے تھے سارے متفق کے، فلسفی شاعر تھا. اور کیا اس میں رکھا تھا؟ تخیل سے عشق ہوتا ہے. عشق تو ایک حقیقت چیز ہے، اس کو تو قسمت والے کو ملتا ہے، باتیں تو سب کے پاس ہوتی ہیں. تخیل کا عشق کر کے لوگوں کو گمراہ کیا ظالم نے، ظالم اقبال. یہ اور بھی بہت ہوں گے ان کے جیسے. کوئی بھی شاعر ہو اگر اسے شاعری میں زندگی خرچ کی تو اس نے حضرت محمد مصطفیٰ کی تمام عمر نافرمانی کی، تمام عمر نبی کریم کے خلاف کیا. کہ آپ کہتے صلی اللہ علیہ وسلم پیٹ میں پیپ بھر جائے شاعری نہ کرے، کیونکہ ایسے ظالم ہیں. تو ان کا نام لے کے لوگوں گمراہ کرنا، ان کی مثبت دنیا میں ڈالنا، نبی کے مخالف بولنا، تو کوئی نبی سے موافقت ہونی چاہیے. جہاں نبی کی موافقت نہیں ہے، نبی کو تکلیف ہے، نبی نے منع کیا، وہاں کوئی بھی ہو اس سے موافقت تم کو نہیں ہے. وہ لاکھ گناہ گار ہو، اس کو نبی سے موافقت ہے، وہ تمہاری آنکھ کا سرما بن جائے تو اچھا. ایسے واقعات حدیث میں ہیں. اب وہ وقت کم ہے، پھر میں آگے نکل جاؤں گا، کیونکہ نبی کریم کی تعریف اور عظمت کے لیے بیان قیامت تک بھی ہوتا رہے کافی نہیں ہوتا. اس لیے وہ اللہ کے نور سے بنے ہیں، ان کا مادہ نور الہی ہے، لیکن صورت انسان میں آئے ہیں کہ تم کو انسانیت کی تعلیم دینے، بشریت کے احکام سکھانے، اور یہ چیزیں سکھانے کے لیے بشریت کی، جس سے جیسے کسی نے کہا نور حق جلوہ نما تھے مجھے معلوم نہ تھا، شکل انسانی میں چھپے تھے مجھے معلوم نہ تھا. تو جس کو رابطہ چاہیے حضرت محمد مصطفیٰ سے اور محبت چاہیے کہ اس کے اور آقا جی کے درمیان فضا بنے، وہ ہر اس چیز کو قبول کرے جو نبی کریم کو قبول ہے، اور ہر اس چیز سے دور بھاگے جو نبی کریم کے دل کو ملال دیتی آپ قبول نہیں کرتے. کہ ہمارا تمہارا مرکز حضرت محمد مصطفیٰ، کہ میری ذاتی کسی سے دشمنی نہیں ہے، نہ ذاتی دوستی ہے. جو تھوڑی بہت ہے، اتنی تو نہیں ہے لیکن ہے تھوڑی بہت، ورنہ میں یہ باتیں نہ کروں. جیسے کسی نے کہا اتنی تو نہیں، پھر بھی اتنی تو نہیں کہ میں ویس کرنے نہیں بن سکتا، ابو بکر عمر نہیں بن سکتا، عثمان علی بن سکتا، کہ اتنی تو نہیں پھر بھی ان سے محبت ہے. اور آپ کو بھی اتنی تو نہیں میری طرح ہی ہو گئے، پھر بھی ان سے محبت ہے. ان کی وجہ سے تم آ جاتے ہو. پھر بیچ پہ تمہارے اپنی بھی کمزوریاں ہوتی ہیں، یار یہ کرا دے ہمارا، یہ کام کرا دے یار، فلاں نے ہمارے مسئلے. تم ان کے ہو جاؤ دل سے، دل سے، اور دل دے دو حضرت مصطفیٰ کو. خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. خدا تم سے پوچھے تیری رضا کیا ہے، تو یہ کتنی بڑی بات ہے.
کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم فرماتے ہیں جو اللہ تعالیٰ سے محبت سچی کرتا ہے، لمبا مسئلہ نہ ہو جائے، خدا اس کی زبان بن جاتا ہے، اس کا دل بن جاتا ہے، اس کا یہ بن جاتا ہے، اس کا وہ بن جاتا ہے۔ کیوں کہا؟ خدا نہیں بن جاتا، مطلب جو چاہتا ہے خدا بھی وہی چاہتا ہے۔ بتاؤ کیا تم کو چاہیے اس سے بڑھ کر؟ تو دنیا آخرت کی مصیبتیں تمہاری حل ہو جائیں گی ان کی سفارش سے۔ یہاں وہ لوگ بچے ہیں خدا کے ان کے فیض سے جو بچ کے نہیں سکتے تھے۔ بے نظیر ہماری اسلام میں بہن ہے لیکن بہکی ہوئی تھی، ہم نے اس کو بچانے کی کوشش کی خدا کی قسم، کہ بعد میں اس کو تعلیم دیں گے، کشتیں جائیں گی، یہ بچ جائے تو اچھا ہے۔ اور خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، جھوٹی قسم غلط ہے، نبی کریم کی بات کبھی غلط ہو سکتی ہے؟ ان دنوں میں حضرت محمد مصطفیٰ نہیں چاہتے عورت کہیں بڑی بنے۔ پتہ ہے کیا فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ تمہارے سر پر عورت آ گئی ہے۔ آقا ان کے جس قوم کی عورت بڑی بنی وہ کبھی کامیاب نہیں ہوگی۔ یہ بنگلہ دیش میں ایسے کرتے ہیں، ادھر ان کو بڑا بناتے ہیں۔ عورت گھر میں رہے یا ایسے دائرے میں رہے، سیادت قیادت اس کا کام نہیں ہے، خدا نے مرد کو بخشا ہے۔ تو ان دنوں میں نے کہا کہ بے نظیر جو ہماری بہن ہے بہکی ہوئی ہے، اس کو ہٹا دو، اور خدا کی قدمیں ہٹا دیتے بچ جاتی، کیونکہ جب آقا کی بات ہم نے سنی، اس کی جگہ اس کا خامد ہو جائے، کوئی دوسرا ہو جائے، تیسرا ہو جائے، وہ قیادت کرے۔ جنہوں نے نہیں مانی نا بات میری، وہ شیعوں کا حجاب دامن پہنتی رہی اور موٹریں کو تحفظ کرتے رہے، بچی چلی گئی۔ مانتی خدا کی قسم بچ جاتی، ان کے بعد میں اور تعلیم دیں گے بچ تو جائے، کیونکہ ہمارا اسلام دین رحمت کا، کافر سے بھی رحمت کا رستہ دکھاؤ، مسلمان کو بھی، کافر کو بھی، زانی کو بھی، ہاں جی، کہ نبی کریم اللہ کی رحمت ہے۔ بہرحال اس کا قسمت میں ایسے تھا، ویسے ہم یہ کہتے کچھ بھی تھی، مسلمان تھی، خدا اس کو بخش دے بس، اور ہم نہیں کہتے کوئی بھی لیڈر مرے ہم کہتے خدا سے، اگر وہ قائل ہے خدا کا اور قائل ہے حضرت محمد مصطفیٰ کا، تو شرک کے سوا خدا ہر وقت خدا بخش سکتا ہے۔ تو خدا قائد اعظم کو بخشے، ان کو بھی بخشے، ان کو بھی بخشے۔ باقی موافقت ہم نے ان کی نہیں کرنی ہے، موافقت اس میں سے ان کی کرنی جس کو موافقت حضرت محمد مصطفیٰ سے ہے، اور جو اس بات کو قبول کرتا ہے ہم عشق کے بندے ہیں، یعنی نبی کریم کے۔ کیوں بات بڑائی ہے، ہم نے کرنا ہے وہی جو من میں سمائی ہے، جو آقا چاہتے ہیں۔ تو یہ بہت بڑی سعادت ہے ہماری تمہاری۔ خدا کرے وقت ایسا قبولیت کا ہو کہ ہم سب قبول ہو جائیں، اور جن کی قبولیت پہ رکاوٹ ہے خدا وہ اسباب دور کرے۔ اتنی تو نہیں، پھر بھی مجھے جب جذبہ آ جانا ہے میں ساری سچی باتیں کہہ دیتا ہوں، چاہے حکمت کے خلاف ہوں۔ جذبہ آتا ہے، جب مجھ کو جذبہ ہے نا کہ لیڈروں کے اور شاعروں کے پیچھے پڑا ہوا ہے، آپ دعا کیا کریں صلی اللہ علیہ وسلم، پھر میرا جذبہ کم ہو جائے گا، ورنہ ایسے کسی کو بد دعا دے دوں گا، پھینٹ دوں گا۔ اگر آقا کی محبت کے تقاضے سے چلا گنہگاروں، وہ دعا بد دعا گولی کی طرح اس کو لگے گی، کیونکہ ہم نے نبی کریم کی طرفداری کی ہے، اپنا ذاتی معاملہ نہیں رکھا ہے۔ ہاں، تو اس لیے جب جذبے میں آؤں نا صلی اللہ علیہ وسلم، تاکہ تھوڑا ٹھنڈا ہو جاؤں۔ صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وعلی آلہ وعلی آلہ وصحبہ۔ نہ کہیں سے دور ہے منزل، نہ کوئی قریب کی بات ہے، جس کو چاہے نواز دے، جس کو چاہ، میں نے پہلے بتا دیا تھا قرآن میں، اپنی رب کی نعمت کو ظاہر کرو۔ آپ میری تجسس کریں، خدا کی قسم، عاملوں سے پوچھیں، حساب دانوں سے پوچھیں، اگر ان کے دانت کٹھے نہ ہو جائیں کرو،
کہ ساری کائنات اس وقت خدا کی قسم جن و انس میرے قبضے میں. کن کی وجہ سے؟ شاباش. کن کی وجہ سے؟ کن کی وجہ سے؟ جس کو چاہنے والا. اس لیے میں ڈرتا نہیں ہوں کہ مجھے سپورٹ ہے، بہت بڑی سپورٹ ہے، اور میں تمہارا مہمان ہوں. میری سانسوں کو غنیمت سمجھو، میری سانسوں کو غنیمت سمجھو. دعویٰ نہیں کرتا ہوں. اگر فنا فی الشیخ اور حب الشیخ، غیرت شیخ آپ کو نصیب ہو گئی، خدا کی قسم مصطفیٰ تم کو نہ ملے، یہ پکے دعوے سے کہتا ہوں. کن کی وجہ سے؟ ان کی وجہ سے. سمجھو نا یار، خوشی میں ہوں. نکال دی دل کی بات پہ، نکال دل کی بات. جذبہ آتا نا پھر، جو نہ نکالنے کی بات وہ بھی نکال دیتا ہوں خوشی، تاکہ تم لوگوں کو جلدی آقا سے رابطہ نصیب ہو جائے اور تمہارے ضامن اور کفیل بن جائے. کیا تم کو چاہیے دنیا میں؟ جب وہ تمہاری سرپرستی کریں ہر خوف ختم. خدا کی اما ہے وہ حضرت محمد. ہاں، میں تو ان کا مسئلہ تمہارے لیے چاہتا ہوں، اس لیے یہ باتیں بتانی ہوتی ہیں. پھر لوگ ششدرہ رہ جاتے ہیں، سوچنا شروع کرتے ہیں، پھر تجسس کرتے. میں چاہتا ہوں میرا تجسس کرے، حساب دانوں کے پاس جائیں، یہ بنڈل مار رہا ہے یا صحیح ہے کیا ہے. میں راضی ہوں، لیکن ادب کے ساتھ، تاکہ تمہارا یقین بنے. اور اپنے دل میں شرطیں لگا لو ادب کے ساتھ، یہ کام ہو یا نہ ہو. اگر یہ سچا ہے وہ ہو جائیں گے، آپ کہیں گے واللہ صحیح ہے. تو میں ڈرتا نہیں ان چیزوں سے. ڈروں تب جو میرے خیالی ہو یا اپنے پر اعتماد ہو. مجھے اعتماد خدا کے سوا کسی پر نہیں. اگر ہے پورا اعتماد حضرت محمد مصطفیٰ سے. ہر بات کی کوئی بھی ہو وہاں سے تسلی رکھتا ہوں تو پھر کہتا ہوں. اس بات کو سمجھیں، وہاں سے تسلی رکھتا ہوں تو پھر کہتا ہوں. خود نہیں کہتا ایسے، نہ وہاں سے مجھے تسلی ہوتی ہے کہ وہ چاہتے ہیں میں ایسے کہہ دوں تو پھر کہہ دیا. کہ مسئلہ ان کے ذریعے چل رہا، میرے خود کے ذریعے سے چل رہا، تاکہ تمہارے لیے وہ سرپرستی تمہاری کریں، تمہاری ضمانت کریں، تمہاری کفالت کریں، اور تمہارے وہ مسئلے حل ہوں جو لوگوں نے ناممکن کر دیا، ڈاکٹروں نے ناممکن کر دیا، سائنسدانوں نے ناممکن کر دیا، سب نے وہ تم کو ممکن کر کے دکھائیں اور فضائیں بنائیں تمہارے. تو تم کو سوال جواب کی ضرورت نہیں پڑ گئی. پھر تم کہو کہ شیخ امین کو بکرا دے دو، شیخ امین کو کروڑوں کا چیک دے دو، شیخ امین کو یہ، اس نے تو ہمیں کہاں پہنچا دیا. وہ تو پھر ہوگا جب تمہارے طرف کوئی خیر آئے گی تو تمہارا دل مجبور ہوگا. تو خدا کر سب سے پہلے میں یہی چاہتا ہوں تمہارا رابطہ حضرت محمد مصطفیٰ سے ہو جائے. اور سب سے پہلے یہی چاہتا ہوں معافی کیا کہ اللہ سے، رسول پاک سے، کہ تم سے ہم کلام ہوں، تم سے باتیں کریں. ایسے تقاضۂ کرم میں ہوا ہے. اللہ سے ان باتوں کی معافی مانگتا ہوں. اس لیے حیات النبی ہیں جناب محمد، وہ دربار رب میں مقرب محمد. خدا مانتا ہے جو کہہ دے محمد، چور اور شرابی چاہے ہو قاتل، معافی دلائے نام محمد.